زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور آن لائن دیکھنے والے تمام حضرات، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور جس ذات نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا ہو کل شیء. وہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق، رکوع کے لائق، سجود کے لائق، قربانی کے لائق، روزے کے لائق، نظر و نیاز ہے، منت ہے، التجا ہے، دعا ہے، امید ہے، خوف ہے، توکل ہے، یقین ہے، وہی ہے. الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا. لا الہ الا ہو کل شیء. اور اللہ کے قریب کائنات کی ہر چیز ایک شے ہے بس. خالق، اور ہر شے کو وہ ہلاک کرنے والا ہے. الا وجہ، وہی رب باقی رہنے والا ہے جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے. الاول الآخر، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. الحی، جو ہمیشہ سے ہے. القیوم، جو ہمیشہ سے قائم رکھا ہوا ہے، ہمیشہ قائم رکھے گا. الصمد، ساری کائنات کو قائم رکھنے اور ساری کائنات کو چلانے میں جس رب کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے. اور الصمد یعنی وہ ذات، ساری کائنات کی ہر شے کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ الصمد ہے. وہ اللہ عز و جل الصمد نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا. اور کئی مخلوق ہے اللہ عز و جل کی، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندے ہیں، چرند ہے، پانی کے جو سو جانور ہے، کئی مخلوق ہے. ایسی مخلوق جس کا ہمیں علم ہے، کچھ مخلوق ایسی ہے جس کا ہمیں علم نہیں بھی ہے. لیکن اللہ کی جو تخلیق ہے اس ہر چیز پر ہم کو ایمان لانا ہے. ہر تخلیق کو اللہ عز و جل نے جہاں دنیا میں وجود دیا، تو وجود کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے ساری مخلوق کو دنیا میں زندگی گزارنے کا نظام بھی دیا کہ اس نظام کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے. ساری مخلوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے آیت نمبر 18 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے در سجدے میں، یعنی وہ عبادت کا طریقہ بتائے گئے ہیں. جب وجود دیا گیا تو وجود کے ساتھ ساتھ عبادت کا طریقہ بھی انہیں سکھا دیا گیا. والشمس، سورج اللہ کی عبادت کرتا ہے. والقمر، چاند اللہ کی عبادت کرتا ہے. والنجوم، سارے ستارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. والجبال، سارے پہاڑ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. والشجر، سارے درخت پتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. والدواب، سارے کے سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وکثیر من الناس، اور انسانوں میں اکثریت اللہ کی عبادت کرتی ہے. مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس میں اکثریت اللہ کی عبادت کرنے والی رہے گی. جہاں دنیا میں وجود دیا گیا مخلوق کو، تو مخلوق کو زندگی کا نظام بھی بتایا گیا، اور زندگی کے نظام پر چلنے کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا، جنات کو اختیار دیا گیا. اور انسان اور جنات اپنے اختیار کے ذریعے چاہے اس پر عمل کرتے چاہے اس پہ عمل نہیں کرتے. اس لیے کہ جنات اور انسان اور گندک کے پتھر ہی ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بننے والے. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، زندگی میں جو نظام اللہ نے دیا ہے، زندگی میں جو اختیار اللہ نے دیا ہے، اس نظام کو لے کر اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں، حلال اور حرام کی تمیز کریں، حرام سے شدید نفرت کریں، حلال سے شدید محبت کریں، اصول علم میں اپنی زندگی لگائیں۔ اصول علم جتنا ہوتے رہے گا جو سو اتنا ہی عمل کے لیے آسانی ہوگی، جتنا عمل نیکیوں کا ہوتا رہے گا اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ جہاں ایمان کی کمزوری ہوگی وہاں یقیناً انسان کے عمل کی کمزوری ہوگی۔ انسان کے عمل کی کمزوری اسی وقت ہوگی جب انسان کے علم کی جو سو کمزوری جو سو وجہ بن جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، بنیادی باتیں اب انسان ہونے کے ناطے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کی، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساری کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتا، لیکن گناہ سرزد ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا سہارا میں اور آپ لے کے یہ بولے کہ ہم ہے جی انسان ہے بھائی، کیا کریں گے، ہوتی غلطی کب تک ہوتی بھائی؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ کی فطرت میں جو سو غلطی ہونا ہے، آپ خطا کار ہیں، اس کا مطلب نہیں آپ فطرت کا سہارا لے سکتے، بلکہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے زمانے میں کئی انسان آئے جو فطرت کا سہارا لے کے گناہوں کی زندگی گزار لیے، ان کا انجام دیکھو، لہذا آپ ویسے لوگوں کا عمل کرو۔ آپ سے پہلے نبی بھی آئے، آپ سے پہلے صحابہ بھی آئے، آپ سے پہلے نیک لوگ بھی آئے، آپ کے زمانے میں نیک لوگ ہیں، آپ کے زمانے کے بعد نیک لوگ آئیں گے، آپ کے زمانے کے بعد کفار لوگ آئیں گے۔ شریعت میں پہلے کی باتیں، آنے والی باتیں، نیکوکاروں کی باتیں، گنہگاروں کی باتیں دونوں بتا کر مثالیں دے دی گئی ہیں۔ بعد والے بھی اچھے گزرے، برے گزرے، آنے والے بھی اچھے گزریں گے، عیسیٰ علیہ السلام، آنے والے بھی برے گزریں گے، دجال اور اس کے ماننے والے، زمانہ کیسا بھی ہوگا، تمہارا کام کیا ہے؟ دونوں طرف دیکھتے ہوئے درمیانی چال چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ابھی زندگی گزارنے میں تمہاری اب ضرورت اس بات کی ہے، دین پہ جس حد تک عمل کر سکتے، جس حد تک سیکھ سکتے، جس حد تک عمل کر سکتے، عمل کرنے کی کوشش رہو اور دین پہ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے کثرت سے یہ دعا کرتے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک یا ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، ثبت قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدمی عطا کرنا، یعنی جہاں پر آزمائشیں آئی وہاں دین سے بھاگنا نہیں، دین پہ جمے رہنا، حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف ہم نہیں بھاگنا، حرام کی آس نہ لگ جانا، بھلے نقصان ہو جائے دنیا میں کوئی چیز اگر دکھتی ہے قدر اللہ ما شاء فعل، لیکن حرام پر جانا نہیں ہے، یہ ثابت قدمی کے ساتھ ہو سکتا، میرے اور آپ کی چاہت سے نہیں۔ انسان تو چاہتا بڑی بڑی باتیں کریں گے، یہ کر دوں وہ کر دوں فلاں کر دوں یہ کر دوں، لیکن دین کی ثابت قدمی مانگنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ میرے گھر میں ہوتے ہیں دعا بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، ثبت قلبی علی دینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی دو انگلیوں میں ساری آدم کی اولاد کے دل ہیں، وہ جس طرف چاہ دے انسانوں کے دلوں کو پھیر دے، ہدایت پر ہے تو ہدایت پہ، پھر گمراہی پہ تو گمراہی کی، پھر اللہ اگر دل کو پھیر دیا تو لوگوں کی گمراہی لوگوں کو ہدایت دیکھتی، یا حسین یا علی ماتم سینہ پیٹ رہے ہیں، پورے چھنی کر لے رہے ہیں، مگر یہ سمجھ رہے ہیں ہدایت ہے، ارے گمراہی ہدایت دکھ رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھول کے پتیاں چڑھا دینا، چادراں چلا دینا، بھیلاوے بن دینا، جو سو ڈوریاں بن دینا، کانچی گلاس میں پانی بھر کے لیمبو ڈالنا، لیمبو جو سو اوپر آ جانا، نظر بد لگ گئی، انسان بھی ڈالے پانی میں تو 6 دن کے بعد اوپر آ جاتا، پھر انہیں بھیلاوے بن لے رہے ہیں، لال ڈوری بن لے رہے ہیں، کالی ڈوری بن لے رہے ہیں، فلاں علم بن لے رہے ہیں، غضبے کا جھنڈا بن لے رہے ہیں، فلاں یہ کام کر لے رہے ہیں، کیا سمجھ کے؟ جب اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ادھر ہی موڑ دے گا جدھر تم چلنے کو پسند کرتے ہو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، وہ راستہ جہنم میں لے جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ صحابہ کے منہج سے روگردانی ہوئی، صحابہ کے طریقے سے، صحابہ کے عقیدے سے، صحابہ کے علم سے، صحابہ کے عمل سے ناراضگی ہوئی، پسند نہیں آ رہا، جہاں چلنا چاہتے وہاں چلتے رہو، پھر وہ راستہ پھر تم کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ تفسیر لکھتے ہوئے بدعہ جملے کی تفسیر ایک انوکھے انداز میں کرے۔ شیخ لکھتے ہیں بدعہ ہر وہ عقیدہ ہے اور ہر وہ عمل ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ثابت نہیں اسے بدعہ کہا جاتا ہے. اس میں عقیدہ بھی آ گیا, اس میں عمل بھی آ گیا. پھر شیخ سے پوچھا گیا سنت کیا ہے؟ پھر کہا سنت کی تشریح ہے ہر وہ عقیدہ, ہر وہ عمل جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قائم تھے وہ سنت ہے, اور جو ہر وہ عقیدہ, ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ہے وہ بدعہ ہے. سمپل بات. تو ثبت قلبی علی دینک سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج, ان کے عقیدے, ان کے علم, ان کے عمل, اس پر جم جانا. وہ اہل علم, وہ علماء کرام جو اس منہج پر بات کرتے ہیں ان سے جڑ جانا, اور وہ لوگ جو علماء کرام سے سیکھ کر اس منہج کی بات کرتے ہیں ان سے جڑ جانا اللہ کی وابستگی کے لیے. اور پھر یہ بھی کہ آپ لوگوں کو جوڑنے والے بن جانا اسی منہج پر جس منہج پر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو دعوت دی. ثبت قلبی علی دینک. اب دین کی ثابت قدمی انسان کوشش کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, غریب کو پیسے دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, رمضان آ رہا تو روزے رکھ رہے ہیں, بقرعید عید الاضحیٰ آتی تو قربانی دینے کی تیاری ہو رہی, بچہ پیدا ہوتا تو عقیقے کی تیاری ہو رہی, قرض لینا ہے تو حلال لینے کی کوشش کر رہے ہیں, حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, سود کا آپشن آ رہا تو جو سو نہیں لینے کی جو سو کوشش کر رہے ہیں, دعوتیں آ رہے ہیں تو آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض دولہے 10:30 کے بعد آئے. ہر انسان کوشش کر رہا, مگر کوشش 100% ہوتی کیا؟ بسا اوقات انسان کوشش کر لیتا کام کرنے کی, اچھائی کی طرف لپکنے کی, برائی سے بچنے کی کوشش کرتا, لیکن کبھی کبھی زندگی میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. میں سب کچھ کر رہا تھا میں مگر سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسا ہو رہا, اپنے بس میں نہیں دکھ رہی اب چیز. مطلب آپ چاہ رہے تھے کام ہو جانا, میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی چیز, رشتہ ٹوٹنے پہ دہانے پہ آ گئی. کاروبار کر رہے تھے آپ اچھا خاصا کر رہا مگر چل رہا, کوشش کر رہے, اٹھے گئے, محنت کرے, لوگوں سے ملے, انویسٹمنٹ لیے, کاروبار کرے, یہاں سے پیسہ لائے, وہاں سے پیسہ لائے, یہ محنت کرے, منافع دکھ رہا ہے نہیں, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول دکھ رہی ہے. نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, رشتہ دیکھ رہے ہیں 10 20 30. ایک جنے تو میرے کو بولے اب تک تقریباً 100 جنے میرا منہ دیکھ کے چلے گئے. سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جا رہی ہے. اب جہاں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی یہ بات کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا کہ ایمان کمزور ہو کے مسلمان مایوس ہو جاتا. جہاں مایوس ہوتا تو رب کی فیصلے, رب کی رحمت اور رب کے جو عظیم حکم ہے, معجزات ہے, اس کے کارنامے ہیں, اس کو بھی نظر انداز کر دیتا. ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے اپنی. اور یہ نہیں سمجھنا بولنے والا کیا وہ سب لیول پہ نہیں ہے کیا, بولنے والے کی جو بات ہے بول کے بتا رہے ہیں ہم کو, ایمان کی کس درجے پہ بھی انسان ہوتا. تو اب سچویشن طرح طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی. جب ہاتھ سے بات نکلنے کے اندیشے پہ ہوتی, پریشان بوران ہو کے حرام کی طرف بھاگنے کے بجائے چند نئے اور عجیب نسخے ہیں دین میں جو دین کی خوبصورتی ہے, ویسے 5 نسخے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اول, بارش کا موسم, بارش برس رہی تو یہ بارش کے پانی میں بھیگنا آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن کو کنٹرول کرنے میں کا ایک طریقہ ہے. شیخ معاذ عمری حفظ اللہ سورہ انفال کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت بڑے عالم دین کی شرح لکھتے ہوئے کہہ رہے تھے, جب قرآن مجید کی آیت جس میں آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن بتایا گیا, سچویشن کنٹرول سے باہر ہو گئی, اللہ کے دین کے خاطر جانوں کا نذرانہ لے کر میدان بدر میں, سچویشن کیسی, صرف یہ تھا کہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ جو 13 سال سے مکی زندگی میں تم ہم کو ستائے, اب اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دے دی تم سے مقابلہ کرنے کی, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, ظلم چل رہا 13-15 سال سے ہمارے اوپر, لہذا ہم تمہارے جو تجارتی قافلے جا رہے ہیں اپنے قبضے میں لیں گے, تاکہ وہ قبضے میں لے کر تمہیں گھٹنے ٹکائیں گے تاکہ امن اور سلامتی کا ایگریمنٹ تم ہم سے کر لو. 313 14 17 صحابہ عام ہتھیار لے کر جنگ کے نے عام ہتھیار لے کر نکلے, اونٹ 10 کے اندر ہے, گھوڑے 10 کے اندر ہے, جنگ ہوتی. ادھر دشمن کو پتا چلا, دشمن اپنی سازش چلا, دیکھتے ہی دیکھتے 1000 رات کے وقت میں پڑاؤ ڈال چکا بدر کے میدان میں.
جب سچویشن کا علم صحابہ کرام کو ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو صحابہ کرام کے جو دلوں کی کیفیت تھی کہ سچویشن آؤٹ آف دا کنٹرول، کہ 301,000 سے مقابلہ کیسے کریں گے، دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ یہ دین جس کے اوپر آئے تھے اب یہ دین میں یہ دیکھنے کی نوبت پڑ گئی، طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی، انسان مایوسی کی طرف جانے کے اندیشے ہوتے جب زندگی کے حالات ویسے آ جاتے جو انہیں امید نہیں رکھتا، لیکن اللہ عز و جل کے حکم سے جو حالات آتے اسی کے حکم سے ان حالات کا دور ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو دو معاملات ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اس وقت کو یاد کریے کہ جب لشکر آپ کے اوپر چڑھ چکا تھا، 1,000 کا لشکر، کہ اللہ عز و جل اس سچویشن کو دیکھ کر جب آپ کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، ایک مایوسی والی باتیں شیطان آپ کے دلوں میں ڈال رہا تھا، اس لیے کہ انسان کے دل میں اگر حالات کو دیکھ کر مایوسی آتی تو شیطان کی بہت بڑی سازش اس کے پیچھے ہوتی، شیطان کا بہت بڑا لوز کے اوپر رہتا، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا اس کے ساتھ جن بھی پیدا ہوتا ہے، قرین کہا جاتا ہے، یہ جن کا کام ہے کہ اس کے اندر مایوسی ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ مایوسی تم پر چھا رہی تھی تو دیکھو ہم نے کیا کیا، من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیاطین، ہم نے آسمان سے بارش نازل کر دی کہ جس بارش میں بھیگنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا ان وسوسوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ سچویشن زندگی میں جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، نہیں سمجھ نہیں آتا، نظر بد کا شر ہے، جنات کا شر ہے، جادو کا شر ہے، نکاح نہیں ہو رہا، شیطانی شر ہے، دلوں میں جو سو شیطانی وسوسوں کا جو سو ہیر پھیر زیادہ چل رہا، حالات تنگی میں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، قرض کے معاملات ہے، فلاں معاملات ہے، یہ حالات سے کیا ہوتا؟ یا تو انسان کی جسمانی کیفیت طبیعت پہ جو سو کچھ کسی کا بی پی بڑھ جاتا، کوئی اور معاملہ ہو رہا تھا، یا پھر ایمانی کیفیت ہل جاتی۔ جب یہ در معاملات ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ اس صورت میں بتایا، اور علماء کرام اس آیت کی شرح میں لکھا ہے انسان کی زندگی میں جب بارش آسمان سے برستی ہے اس نیت کے ساتھ بھیگنا کہ شیطانی شر جو ہماری زندگی میں چل رہا اسے اللہ دور کر دے، اس آیت سے بھیگنا ثابت ہے۔ آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ایک یہ چیز ہے کہ انسان بارش میں بھیگنا۔ جب بھی بارش ہوتی گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، آپ خود گھر پہ چھت پہ لے جا کر اس نیت کے ساتھ اس پانی میں بھیگیے کہ اس بھیگنے کے ذریعے ربی ہم تیری مدد طلب کر رہے ہیں کہ دلوں میں جو مایوسی اور ایمان کی کمزوری آ گئی سلامتی سے اس رحمت سے ہم کو دور کر دے۔ من السماء، آسمان سے جو ہم برسا دیتے ہیں، لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیاطین، شیطان جو تمہارے پاس وسوسے ڈال رہا تھا، شیطان جو تمہارے دلوں میں مایوسی ڈال رہا تھا، ہم نے تمہیں دور کر دیا۔ اور دوسرا نسخہ اسی آیت میں یہ ہے اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم، اس وقت کو یاد کریے جب دلوں میں وسوسے آ رہے تھے، حالات تنگ تھے۔ کبھی ہوتا کہ انسان دن میں جا کے وہ ایک کوشش کرنے کو جاتا، فلاں کام کروں گا، یہ کام کروں گا، دن فیصلے پہ فیصلے، آدھے گھنٹے میں فیصلہ، 2 گھنٹے میں فیصلہ، ایک پوسٹ آ رہے ہیں ڈیلیٹ کریں، دوسری پوسٹ آ رہے ہیں ڈیلیٹ کریں، پبلک کا کمنٹ آتے ڈیلیٹ کر رہے ہیں، بوران۔ اذ یغشیکم النعاس، جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی، سمجھ نہیں آتا کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کو جب 1000 کے لشکر کی خبر مل گئی تھی، یہ 313 تھے اور 14 یا 17 تھے، اور جو ہتھیار کم تھے، گھوڑے کم تھے اور اونٹ کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے دلوں کو ثابت قدمی دینے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے آؤٹ آف دا کنٹرول جب سچویشن ہوتے سو جانا، سونے کا یہ نیت سے نہیں،
دنیا جل کے مرتی مرنے دیو، اپن سو جائیں گے، یہ نیت سے نہیں کہ یا ربی میرا ڈیسیشن پاور، میرے دل کا جو سو احساس، میرا ضمیر، میرا ایمان میرے لیے وسوسے یہ جو سو بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس نیند کے ذریعے میں تیری مدد طلب کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی تھی، اللہ تعالیٰ اونگ ڈالے تھے صحابہ پہ، نیند طاری کر دیے تھے، سو گئے تھے وہ لوگ، سونے کے بعد اٹھے شیطانی وسوسے دور ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آج جذبات میں رہتے، چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، سو کے بعد دوسرے دن رائٹ ہو جاتا آدمی، آدھے کامات سو کے اٹھنے کے بعد رائٹ ہو جاتے۔ اب سونے کا ہر ایک کا الگ انداز ہے، 11-12 بجے تک بھی سونے والے ہیں، ہر انسان کے جسم کی ایک جو سو رہتی، جو دن کوئی 4 گھنٹے بھی بس ہو جاتے، کسی کو 6 گھنٹے بھی بس ہو جاتے، کوئی 8 گھنٹے کی نیند بھی رہتا، کوئی 8 گھنٹے رات میں سو کے پھر دن میں بھی سوتا، اس کے ہر ایک کے جسم کی الگ جو سو ضروریات رہتی۔ نیند ایک نعمت ہے اللہ عز و جل کی، انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی صفت اللہ عز و جل اپنی سورت آیت الکرسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ مخلوق کی ضرورت ہے، کمزوری ہے نیند ہونا، تو اس سے شیطانی وسوسے دور ہونا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن جس رب سے اس نیند کے ذریعے مدد طلب کر رہی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے اس کے لیے لائق نہیں کہ اس کو اونگ آ جائے، اس کے لیے لائق نہیں کہ اس کو نیند آ جائے، اس کی صفت ہی نہیں ہے، پاک ہے وہ، نیند سے پاک ہے وہ، اونگ سے پاک ہے۔ اس رب سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوپہر کے وقت سو جایا کرو، اس لیے کہ شیاطین دوپہر کے وقت نہیں سوتے، سو جانا دوپہر کے وقت ادھر خوابوں میں رہتے، اٹھے سو فون، بیٹھے سو فون، نیند آ رہی تو فون، بستر میں فون، آنکھوں میں فون، فون فون، ٹینشن۔ آدھے سر کا درد کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا، 2، یہ فونوں کی وجہ سے لیٹسٹ ریسرچ ہے، آدھے سر کا درد دلوں کی وجہ سے چھوڑا، روشنی مار مار کے، اندھیرے میں روشنی، اجالے میں روشنی۔ پلین میں کبھی بیٹھے تو جو سو اچانک دھڑ بول کے لائٹاں نہیں بند کرتے ہونا، آہستہ 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 ہوتے 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 اندھیرا ہوتا، اس لیے کہ انسان کی آنکھ کو اچانک لائٹ پھر اچانک اندھیرا ادھر ادھر دکھتے رہتا، یہ سر کے درد ہونے کے جو سے چانسز رہتے۔ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق میں زیادہ ٹیڑے چالے کرے تو انسان نقصان اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھتے رہتا، حکم اللہ کے، اس کے حکم سے آنے والی چیز ہے۔ تو عزیز دوستو، حالات کبھی آؤٹ آف دا کنٹرول اگر دکھتے، سمجھے نہیں آتا کیا کرنا، جذبات میں بہے کے پاگل چالے نہیں کر لینا، کیا کرنا، کچھ دیر سو جانا، اور موسم کا فائدہ اٹھانے میں کیا کرنے کا ہے، بارش میں بھیگنا، بھیگتے خود پڑھیے آپ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا ربی شیطان ہمارے قریب آئے، اس سے ہمیں بچا لے، شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالے، اس سے بھی ہمیں بچا لے۔ جو رقیہ شریعہ کی دعائیں پڑھی ہے، اس بھیگنے کے وقت میں مدد طلب کرنے کے اللہ عز و جل سے، کہ اللہ تعالیٰ کہ اس آیت کی روشنی میں کرام لکھا کہ مدد طلب کرنا ہے بھیگ کے ذریعے، کہ وہ وسوسے اور مایوسی دور کر لینا۔ تیسرا نسخہ انسان کی زندگی کے حالات، اب حالات تو کئی ہیں، آپ کے حالات جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں ان کو سامنے رکھیے۔ یہ عمل تو اہل حدیثوں میں بہت کم ہے، اور کوئی اگر کر لے رہا تو اس کو اپن بریلوی سمجھ لیتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کیفیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، مہینوں نکل جا رہے ہیں، مگر یہ حالات دور نہیں ہو رہے۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بال سفید ہو جا رہے ہیں، شکایت کرنے میں چھے، کبھی تھوڑا بھیگ لو، حالات نہیں سمجھ رہے ہیں، سو کے اللہ سے دعا کرو، یا نہیں تو اپنی زندگی کا ایک حصہ اس عبادت کو بنا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ سلامتی بھیجتا ہے. علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کا طریقہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جو بندو سلامتی بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب ہم سلامتی بھیجتے ہیں, علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ پر سلامتی کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک رحمت اللہ عز و جل کی کیا کیا مشکلات دور ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں. اس کی رحمت میں ہر چیز جو سو مٹ جائیں گی. انسان کا غم کا ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہوں کی معافی ہوتی ہے. اور علامہ شیخ عثیمین نے کہا جب بندہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد, سلامتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی سلامتی ہو اور یہ بھی کہ جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھنا. دونوں معنی علامہ شیخ عثیمین کا اس کے اندر ہے. آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن کا تعلق درود سے کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کثرت کے ساتھ سلامتی بھیجتا ہوں, درود بھیجتا ہوں, تو میں آپ کے لیے کس قدر درود بھیجوں؟ کوانٹٹی کتنی ہونا, کتنا وقت لگانا, میری دعاؤں کا کتنا حصہ درود بن جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے, جتنا تو چاہے مجھ پر سلامتی بھیج. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر چوتھائی بھیج لوں کیا؟ مطلب اگر 4 دعائیں میں کر رہا ہوں تو میرا 25% حصہ درود میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے, اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے, میرے لیے نہیں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا, میں نے عرض کیا بقدر نصف, جتنی دعائیں کر رہا ہوں آدھا حصہ خالی درود بھیج لوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے, نصف بھی زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے, میرے لیے نہیں. آپ کے لیے کیا بہتری ہے وہ تو رب کا فیصلہ ہے, ہمارے لیے ہماری بہتری سوچنا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر تہائی یعنی 3/4 تینوں حصے دعاؤں کے کہ آپ پر درود و سلامتی بھیج کے 25% دعا کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تو چاہے, اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کے تمام اوقات میں کیا صرف آپ پر درود بھیجتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن نہیں سمجھ نہیں آ رہا. سوچے تھے ایک ہو گیا, ایک کوشش ایک کرے ہو گیا, ایک حالات سوچ کے ایک نکلے تھے, رشتے میں, کاروبار میں, نوکری میں, ڈیوٹی میں, نبھانے میں, شادی میں, بیاہ میں, تجارت میں, سوچے کچھ تھے ہو گیا کچھ ایک. اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدر چوتھائی پورا حصہ دعاؤں کا شامل کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کر لے, سچویشن آؤٹ آف دا کنٹرول ہے, تو اگر تو ایسا کر لے تو جان لے تیرے سارے غم دور ہونے کے لیے عمل کافی ہو جائے گا. تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے عمل کافی ہے, تیری فکر کو دور کرنے کے لیے عمل کافی ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. درود کی اپنی جگہ فضیلت ہے, سلامتی کی اپنی جگہ فضیلت ہے. اپن زیادہ درود پڑھ لیا تو بریلویت نہیں گئی سمجھتے, زیادہ درود پڑھے سو والے میں سنت آئی سمجھنا ہے. پھر بہت کم ہے حدیثوں میں معاملہ. کتنے بار اذاؤں میں سن لیتے ہیں آپ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, کتنے بار خطبات میں سن لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہاں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بیٹھے بیٹھے کیا کیا مشکلات دور ہو جاتے کی, کیونکہ ایک مرتبہ سے 10 رحمتوں کا نزول. جمعہ کے دن تو خاص تاکید ہے کثرت سے بھیجو, بقدر تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا یہ عمل. بھیگنا اپنی جگہ ہے, سونا اپنی جگہ ہے, درود کی تلاوت اپنی جگہ ہے. غموں کو دور, سچویشن آؤٹ آف دا کنٹرول ہے, کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں, عبادات ہیں, جس کو ہم نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے. چلتے پھرتے آپ سلامتی بھیجتے رہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیری رحمت کی امید ہے, تیری رحمت مانگ رہے ہیں, یہ درود و سلامتی بھیجتے ہوئے. چوتھا طریقہ
انسان کے لیے اللہ عز و جل سے مدد طلب کرنا اور اپنے آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشنوں کو کنٹرول میں لانے کی کوشش ہے. اس کے لیے نہ نماز ہے یہاں پر. اب جو چوتھا آنے والا ہے حقوق اللہ میں سے نہیں ہے یہ. حقوق العباد کا ایک حصہ ایسا حدیث دوستو آؤٹ آف دا کنٹرول سچویشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ. نہ اس کے لیے سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ روزہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ نیند ہے، نہ بارش ہے، نہ درود ہے، کچھ نہیں. لیکن ایک ایسا عمل کہ اگر کر لیں صرف ایک فون کال سے سچویشن کنٹرول میں ہو سکتی. فون کال زمانے کا دستور، اگر کلچر اس بات کسٹم سے ایکسپٹ کرتا اس بات کو تو سچویشن قابو میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے. یہ بھاگ دوڑ کے واسطے 8 بجے جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ، 9 بجے جا رہے ہیں، 10 بجے جا رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے 12 بجے فون پہ کام، واٹس ایپ پہ کام، فیس بک پہ کام، اٹھے بیٹھے کام، آن لائن کام، آف لائن کام، فزیکل کام. پیسہ صحیح کما لیے تو آرام سے گزاریں گے. جو تم میں سے چاہے کہ اپنے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، جو تم میں سے چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر میں برکت ہو جائے. صحت ہونا، عمر ہونا، رزق ہونا، وسائل ہونا، پیسہ ہونا یا کھانا ہونا، گھر ہونا، ذاتی ہونا، چھت ہونا، گاڑی ہونا، کپڑا ہونا، گرمی میں اے سی ہونا، سردی میں رضائی ہونا، گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، انسان کی جو زائد ضروریات ہیں وہ اپنی تک ہیں. سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے. انسان گھر لینا چاہ رہا، نہیں مل سک رہا، بہت کوشش کر رہا، کروڑوں کا کاروبار، لاکھوں کا کاروبار، پھر جا کے وہیں چھے. جو تم میں سے چاہتا ہے کہ سچویشن کو کنٹرول میں لائے، وہ اپنے عمر میں درازی چاہتا ہے، رزق میں کشادگی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. کون سی عبادت ہے بولیے آپ؟ سجدہ نہیں، رکوع نہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، قربانی نہیں. میں سب اچھا کر رہا ہوں بھائی، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا. باپ کے ساتھ کیسے ہے پہلے وہ دیکھو، ماں کے ساتھ کیسے پہلے وہ دیکھو، بہنوں کے ساتھ کیسے وہ دیکھو، بھائی کے ساتھ کیسے دیکھو، ماموں کے ساتھ کیسے دیکھو، خالوں کے ساتھ کیسے دیکھو، چچا کے ساتھ کیسے دیکھو، پڑوسی کے ساتھ کیسے دیکھو، چچرے ممیرے خلیرے بھائیوں کے ساتھ کیسے وہ دیکھو. میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. صحیح میں تم کچھ بھی نہیں کر رہے. کچھ کرنے کیا اسے بولے تھے تمہارے؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تو ایسا ہو رہا. وہ کچھ بھی نہیں کرنے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں کرتے بیٹھے تو حالات ایسے جاتے. کچھ کرو. اسی سے ایک فون کال پہ کیفیت لے لی، اگر رشتہ داری نبھا لی گئی تو پھر کیا کہنے. اسی لیے آپ حدیث میں دیکھیں مریض کی عادت کرنے کا حکم ہے. خاص پھر یہ بھی تاکید ہے کہ مریض کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. آپ اس کی عادت فون پہ جا کے پرسنل کر لیے، انہیں ایمان کی کیفیت جو بڑھ جاتی مریض کی حالات دیکھ کر، دعا نکل جاتی اس کی زبان سے. سچویشن آؤٹ آف دا کنٹرول ہے. ملک کے حالات، مسلمانوں کے حالات، معاشرتی حالات، تجارتی حالات، سیاسی حالات، گھریلو حالات، خاندانی حالات، علمی حالات، کمائی کے حالات، رشتوں کے حالات، سب ڈسٹربڈ ہیں. درود کی کثرت کریے، رشتہ داریوں کو مزید نبھائیے، بارش میں بھیگیے، نیند کا صحیح استعمال کریے، درود کی کثرت کریے. ملک کے بھی حالات کیسے بھی ہوں گے. کیا عمل چھوڑنے کے واسطے دین میں؟ کیا خالی روڈوں پہ نکل جانے کا ہے؟ خالی روڈوں پہ نکل گئے تو مسئلے حل ہو جا رہے ہیں کیا؟ روڈوں پہ نکلنے کے ٹائم علماء جب بولیں گے، جب نکلیں گے، جیسا NRC CW کے ٹائم نکلے بولے تھے، نکلنے میں شر ہے تو رک جاؤ، نکلنے میں خیر ہے تو نکلو. شر خیر کا فیصلہ کرنا امت کے لیے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داروں میں سب سے پہلے علماء کرام کی لسٹ ہے. ارے پھر آگے میں وہ ٹاپک پہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالات کیسے بھی ہو، سچویشن کنٹرول میں کرنے کے طریقے. کئی باتیں ملیں گی آپ کو دین میں.
ایک بات یا دو بات. انسان کتنا بھی نیک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق اعلی مقام پر، عظمت ہی آپ کی وہی ہے کہ اخلاق کی ہائیسٹ پوزیشن جہاں ختم ہوتی وہاں سے آپ کے اخلاق کا آغاز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا زندگی کے آخری ایام میں فسبح بحمد ربک، اب اللہ کی حمد و ثنا کبریائی بیان کرنے میں اضافہ کر دیجئے. واستغفر، استغفار میں بھی اضافہ کر دیجئے. اب آپ نیکیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اس کے باوجود آپ کو استغفار کا حکم ہے. واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. سچویشن کنٹرول میں نہیں دکھ رہی، زندگی کے حالات، رشتوں کے حالات، دنیا کے حالات، ملک کے حالات، سیاسی حالات، اکنامیکل حالات، گھریلو حالات، خاندانی حالات، تجارتی حالات، سماجی حالات نہیں آ رہے، کنٹرول میں کرنا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کوئی تم میں سے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا لازم کر لے، نماز پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیر، نماز کا آغاز ہو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، سجدے میں چلے جائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں چلے جائے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جو کوئی تم میں سے استغفار کو لازم کر لے اپنی زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے غموں کو دور کر دے گا، تمہاری فکروں کو دور کر دے گا، تمہارے ٹینشن کو دور کر دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا جہاں سے تمہیں رزق آنے کی امید بھی نہیں تھی. جہاں سچویشن کو آؤٹ آف دا کنٹرول سمجھ لیتے آپ، اب یہاں سے تو نہیں ہو سکتا بھائی چھوڑ دو. جہاں ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جاتی، بھائی کو پوچھ لیا، بہن کو پوچھ لیا، فلاں جگہ پوچھ لیا، یہاں سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے. وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ کا وعدہ یہ ہے جہاں امید ختم ہو جاتی تم کو، وہی دروازے کھول کے اللہ تم کو رزق عطا کرتا. اب یہ اور بات ہے کہ انسان اس بات کا احساس نہیں کر کے ناشکری کر لیتا. اب معمولی مثال دیکھیں آپ، معمولی مثال کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما او قائدن قائما، لیٹے بیٹھے کھڑے چلتے پھرتے ہم کو پکارتے ہیں یا ربی سن لے. اور پھر اللہ نے کہا جب ہم ان کی بات کو سن لیتے ہیں، اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، ایسے بھول جاتا جیسے مشکل میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. یہ کون سا مہینہ چل رہا، یہ کون سا موسم چل رہا؟ 20 دن پہلے چلیے آپ، وحشت کی گرمی تھی، وحشت کی گرمی. 20 دن 22 دن اٹھے بیٹھے گرمی گرمی گرمی، لوگوں کو یہ ہو رہا تھا. اچانک موسم بدلا، ہوائیں، بادل، بارش، ٹھنڈا، فین 5 نمبر کے بجائے 3 نمبر 2 نمبر پہ چل رہا. مگر ذرا سوچیے وہ وحشت سے جو بچنا چاہ رہے تھے، موسم تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے. میں خود یہ سوچ لوں کیا میں وہ گرمی کا موسم، اس کی وحشت دور ہونے پر اللہ کی شکر گزاری کرا. مانگ تو سبھی رہے تھے نا بھائی، گرمی سے تو پرابلم سب کچھ تھا، موسم تبدیل ہو گیا. ارے ایسے زندگی کے کئی حالات کے موسم تبدیل ہو جاتے. بے غیرتی ہمارے اندر ہے کہ رب کی شکر گزاری کا احساس نہیں ہوتا. مانگ رہے بس اولاد 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 ہونا تھا، ایسا مانگے بس پیدا ہوتے ہی بینڈ باجا ڈھول ڈپا فلاں، یہ اس میں اتنے چلے گئے کہ جو مانگ رہے تھے شکر گزاری کا موقع ہی نہیں رہا آپ کے پاس.
मांग मांग मांग। अरे मामूली घरों में लाइट बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, इंसान परेशान हो जाता। यूं 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 लाइट आते, अरे खोलो जल्दी टीवी खोलो, आखिरी ओवर चल रहा, आखिरी ओवर चल रहा। छोटी छोटी बात जिंदगी में हालात यूं तब्दील हो जाते हैं, एहसास भी नहीं होता। शादी 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 बोल के थे, शादी हो गई, बच्चे होने पे है, वो शादी होने तक आज तक जिस गुनाहों से बचा लिया, अल्लाह जिंदगी में लुत्फ दे दिया, उसकी शुक्रगुजारी आज तक भी हुई कि नहीं हुई की? हदीस दोस्तों, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती, अल्लाह ताला आजमाता, जैसे सहाबा को आजमाया, वहां पर अल्लाह ताला तरीके भी बताए। नींद एक तरीका है, बारिश में भीगना एक तरीका है, दरूद और सलामती एक तरीका है, और इस्तिग़फ़ार एक तरीका है। और हुकूक़ुल इबाद में क्या है? क्या है हुकूक़ुल इबाद में? रिश्तेदारों के साथ जो सो रिश्ते निभाना, हुस्न सुलूक, आउट ऑफ द कंट्रोल सिचुएशंस कंट्रोल में आ जाती। रब का दीन है, रब के दीन की खूबसूरती है। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, या माशरती जो हालात हैं, हमारे शहर के हालात हैं, सियासी हालात हैं, जो कुछ भी हैं, तमाम हालात का सामना करने के लिए ईमान जरूरी है। ईमान इल्म के बगैर नहीं हो सकता, अमल इल्म के बगैर नहीं हो सकता। इल्म और अमल के लिए, अमल और ईमान के इजाफे के लिए इल्म जरूरी है। इल्म के लिए अहले इल्म से जुड़ना जरूरी है। दीनी मजलिसों का और इनेकाद करना शुरू करिए, सिर्फ इतवार के हद तक नहीं, एकेडमिक अंदाज में तालीम का जो सो सिलसिला शुरू हो। हर मस्जिद को मदरसा बनाया जाए। मस्जिद रहीम खान के अंदर जो जो काम चलते हैं, अल्लाह ताला उसको आबाद रखें, और आपकी बस्तियों के जो जो मसाजिद हैं उनको भी आबाद करिए। सिर्फ नमाजों के जरिए नहीं, मसाजिद की आबादी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो सिर्फ 5 नमाजों के जरिए नहीं, अज़ान के जरिए आबाद होती मसाजिद, नमाजों के जरिए आबाद होती मसाजिद, दर्स व तदरीस के जरिए आबाद होती मसाजिद, लोगों के मामलात हल करने के जरिए आबाद होती मसाजिद, मरीज का खैमा लगाकर मसाजिद को आबाद किया जाता, एतिकाफ के जरिए मसाजिद को आबाद किया जाता, जिनके पास घर नहीं है रहने को छत देने के जरिए मसाजिद को आबाद किया जाता, लोगों को मसाजिद में जो जरूरतमंद है भूखों को खाना खिलाकर आबाद किया जाता, जो कैदी दहशतगर्द थे उनको तालीम देने के लिए मस्जिद में कैद बनाकर मसाजिद को आबाद किया जाता। कई तरीके, लिहाजा हमारे पास मसाजिद को आबाद करने का सही कॉन्सेप्ट ही नहीं। मस्जिद मतलब नमाज, खुफल, मदरसा, 1 करोड़ मदरसे के वास्ते, 2 करोड़ मदरसे के वास्ते, 5 करोड़ मदरसे के वास्ते, 10 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ मसाजिद को लगा के बताए सिर्फ 5 टाइम की अज़ान, 5 टाइम की नमाज। अरे हर मस्जिद मदरसा बन जा सकती, हर मस्जिद हॉस्टल बन जा सकती, एहसास ही नहीं है। क्यों? चंदा 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 चंदा। सफी अहमद मदनी साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत की, उनकी खबर को नूर से भरे। एक बार बोले थे जब लोग तौसिया लेने आए थे, बोले बार बार अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन के लिए चंदा मांगना सही बात नहीं है। बोले कितना मांगते? मांग मांग मांग, खाली 5 रुपए दे रहा, 10 रुपए दे रहा, 20 रुपए दे रहा, 50 रुपए, कितना मांगेंगे? हमारे पास है सो वसाइल को नजरअंदाज कर दे रहे हम, है सो मसाजिद को क्या क्या नहीं कर सकते आप, मगर एहसास ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पैदल है अपन, कोई ठोस मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल काम नहीं है हमारे पास। बेवाओं की फिक्र, बच्चों के स्कूल की फिक्र, कॉलेजों की फिक्र, रहनुमाई करना, उसूल इल्म क्या करना, दीनी इल्म क्या करना, सिलेबस क्या होना, औरतों के लिए क्या पढ़ाई होना, मर्दों के लिए क्या पढ़ाई होना, कारोबारियों के लिए क्या पढ़ाई होना, लोगों के लिए लोन का मामला कैसा होना, तिजारत का मामला कैसा होना, कोई रहनुमाई किसी मोड़ पे नहीं, किसी मोड़ के लिए रहनुमाई नहीं उम्मत में। आप आपके तरीके से देख ले रहे हैं, शादी करना है, शादी मुबारक स्कीम की लाइन में ठहर गए। परसों मेरे को एहसास हुआ इस बात का, वाकई में हिंदुस्तान के जितने पॉलिटिशियंस है, आवाम को कैसा नचाना, पूरी कारीगरी है उन लोगों के पास, पूरी कारीगरी है। एहसास हो गया मेरे को थोड़े दिन में, गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन में एहसास हो गया इस बात का। मतलब इस बात है हिंदुस्तान की हुकूमत चल रहे हैं जो चाह रहा आ रहा, क्योंकि यहाँ की आवाम को जो आदत है ना मंगने की, वो अपनी कौम के अंदर भी आ गई। सुबह है मगर फिर भी वाइट राशन कार्ड लेने के वास्ते अपने अंदर ही लेने में ठहरे हुए लोग।
समझ रहे हैं आप? कई को तैयारी आगे की दवाखाने में गए तो बिल फ्री, सब है, मगर मोटा चावल 1 रुपए किलो का 10 रुपए बेच रहे हैं भी बाद में उठा के। तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो क्यों ले रहे हैं? आदत ये जो मंगने की हो ना, हुकूमतों को अच्छा अंदाजा है इस बात है। शादी मुबारक स्कीम पहले 1 लाख दे रहे हैं, अब कितने दे रहे हैं? हाँ, 1,16,000 आ रहे। आप सोचिए, वो बेगैरत भाई जो कमा रहा, सब कर रहा, मगर बहन की फोटो का इस्तेमाल करके 1.25 लाख रुपए निकालने का से लाइन में ठहरे हुआ है। 1.25 लाख में क्या हो रहा बोलिए? शादी में आज डाले तो कब की आता हो, शादी भी हो जाती, विदाई हो जाती, सब हो जाती, खा लेना है बस। ये मंगने की आदत का अंदाजा है। जब तक ये मंगने की सोच रहेंगी अपने अंदर, हिंदुस्तान की हुकूमत हमेशा जो आता रहेगा, फेंकते रहेगा, वोट लेते रहेगा। ये चाहे वहां फेंको, दलित को फेंको, उसको फेंको, इसको फेंको, उसको फेंको, ये फेंको, बांटते जा रहे हैं, वोट लेते जा रहे हैं। हर एक की स्कीम है गवर्नमेंट के पास। हम खुददार कौम हैं, मांगने वाली कौम नहीं है। अरे हमारे पास ही फोना खोल के रखो, हमारे पास ही अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर खाली पैसे का मामला दुरुस्त होगा तो किधर की चले आते। फोन खोल के रखिए आप, कैलकुलेटर अभी बोलता हूं मैं, खोल के रखो। पूरे तेलंगाना में खाली इतना बोलिए कितने अहले हदीस होंगे पूरे तेलंगाना में, अंदाजा भाई? हाँ, कितने? 10 लाख। कितने? मान लो 10 लाख। 10 लाख अगर अहले हदीस हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कौम की इज्तिमाई ज़कात, हमारा सिस्टम कैसा है देखिए आप। कोई स्कीम में लैंडमार्क ठहरे की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास हमारी जमातें, हमारे अमीर, हमारे उलेमा अगर इस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर दे, एक भिखारी नहीं रहेगा कौम में। अगर सिर्फ अहले हदीस जमात की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अहले हदीस जमात, अगर 10 लाख अहले हदीस तेलंगाना के अंदर है, किसी की 5 लाख भी ज़कात निकलती, किसी की 2 लाख भी निकलती, किसी की 1 लाख भी निकलती, किसी की 50,000 भी निकलती। ऑन एन एवरेज सिर्फ 10,000 रुपए पकड़ लो आप। कितने? 10 लाख इंटू 10,000 मारिए, कैलकुलेटर फेर हो जाता आपको, 1E10 आता। 10 लाख इंटू 10,000 मारिए, क्या आ रहा? 1E10। फेल हो गया उन्हें। 1E10 को गूगल पे कॉपी पेस्ट करके देखिए आप, 10 बिलियन बताता। कितने बिलियन में तो कितने मालूम? 1 लाख, 2 लाख, 100 लाख, 500 लाख, 1,000 लाख, 1,500 लाख, 2,000 लाख, 4,000 लाख, 8,000 लाख, 10,000 लाख। 10,000 लाख रुपए का 1 बिलियन होता। 10 बिलियन सिर्फ जमात अहले हदीस मिनिमम कैलकुलेशन के जरिए 12 महीने में एक मरतबा 10 बिलियन पैसा टेबल पर रख सकती। 10 बिलियन आप सोच के रखिए। कौन सी शादी मुबारक की जरूरत नहीं है, कोई राशन की लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है। 10 बिलियन भाई मेरे, हर साल पूरे तेलंगाना में 100 स्कूल बना सकते हैं, हर साल पूरे तेलंगाना में 50 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हर साल एक बेवा को जाति कर दे सकते हैं, हर साल ऑटोआ दिला सकते हैं, रिक्शे दिला सकते हैं, कारोबार बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, मॉल्स बना सकते हैं, अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे लगा सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, पूरी कौम को सेट कर सकते हैं। मगर तेरे अमीर माल मस्त, तेरे गरीब हाल मस्त। समझ गए हम? ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10,000 रुपए की ज़कात है। तेलंगाना में 10 लाख आदमी एक जगह सही जमा हो गया, प्रोग्रामिंग हो गई, कौम कहां से कहां जाएंगी। देखिए आप, हुकूमत लाइन में रहेंगे, आपका 1-2-3 बिलियन दे सकते हैं क्या बोल के, 2-3 बिलियन मिल सकते हैं क्या बोल के। अंबानी अडानी कितने हैं मैक्सिमम? 200 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन, 150 बिलियन। 12 महीने में अगर अपने पास 10 बिलियन जमा हो जाने साहब, किधर ने चले जाती कौम। देखिए ये जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। अपन तो क्या ठहरे ब्रदर, कैलकुलेटर कर ले सकते हैं। ये अहले इल्म से जुड़िए, ऑर्गेनाइजेशन अहले इल्म के पास है। ये रहनुमाई की मैं अपील कर रहा हूं, सिर्फ एक जमात से नहीं,
तमाम जमातों से ये रहनुमाई की अपील है आपसे, ये गाइडेंस की अपील है आपसे, ऑर्गेनाइजेशन को ये मजबूत करने की अपील आपसे, ये मैं नहीं कर सकता, ये आप कर सकते, और आप ही की तरफ हमारी लो है, रहनुमाई करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, उम्मत को सही राह की तरफ ले जाइए, फितने फसाद से बचते हुए उसूल इल्म के लिए अहले इल्म से जुड़िए, अमल से आगे बढ़िए, ईमान में इजाफा करिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।